تو ہم نے عرض کیا کہ ہر دعا قبول ہوتی ہے، کوئی دعا رد نہیں ہوتی، بشرطیہ کہ یہ دعا کی شرائط کو پورا کرے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی کمائی حلال ہو، پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا کے وقت اسباب کو یاد نہ کرے، بلکہ کہ اے اللہ تو اس سبب سے یہ کر دے۔ نہیں، اگر اللہ سے کہتا ہے اس سبب نے یہ کر دے تو پھر تو نے اللہ کی قدرت کو سبب کا پابند کیا ہے۔ اس لیے اللہ سے اسباب نہیں مانگے جاتے، اللہ سے حاجت مانگی جاتی ہے۔ اللہ سے سن رہے سو رہے اللہ سے کیا مانگو؟ کہ اللہ سے حاجت مانگو۔ جی ہاں، اللہ سے حاجت مانگو۔ سنو غور سے بات، ایک آدمی کی دوا کھو گئی۔ کیا ہو گئی؟ دوا۔ تو وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میری دوا مل جائے۔ اب بولو، اللہ سے دوا مانگے یا اللہ سے شفا مانگے؟ جی ہاں، اللہ سے دوا مانگنا تو اس کی قدرت کو دوا کے ساتھ قید کرنا ہے کہ اس کی کیا قدرت تو دوا کے ساتھ ہے، اس لیے دوا مانگو۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تم اللہ سے شفا مانگو، تم اللہ سے شفا مانگو۔ جی ہاں، تم اللہ سے شفا مانگو، وہ چاہے تمہیں دوا کھلا کے شفا دے، بغیر دوا کے دے، اسی اختیار ہے۔ تم اس کی قدرت کو دوا کے ساتھ مقید مت کرو۔ جی ہاں، اس لیے کہہ رہے کہ نفع کو تیار کے ساتھ مقید مت کرو اور غلے کو زراعت کے ساتھ مقید مت کرو۔ اے اللہ یہ میری زمین ہے تو مجھے اس میں اتنا غلہ دے دے، یہ نہیں، یہ طریقہ مانگنے کا نہیں ہے، یہ طریقہ مانگنے کا نہیں ہے، کیونکہ اسباب مقید ہیں، اسباب مقید ہیں۔ اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، اسباب مقید ہیں۔ اس لیے مطلق کو مقید کے ساتھ باندھا نہیں جا سکتا کہ اللہ کی قدرت مطلق ہے، اسباب تنگ ہیں، اسباب بہت چھوٹے ہیں، اسباب بہت چھوٹے ہیں۔ تم لامحدود چیز کو مقید کرنا چاہتے ہو تنگ اسباب میں، یہ ہے، یعنی یہ ہے ایک وجہ بے برکتی کی اور پریشانیوں کی۔ اس لیے کہا کہ دوسری شرط یہ ہے، یہ دعا مانگو تو اسباب کو مت رکھو ذہن میں، بلکہ یاد رکھو کہ دعا مانگنے کے وقت اسباب کو سوچنا، دعا مانگنے کے وقت اسباب کو سوچنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لامحدود خزانوں کو تنگ کرنا ہے۔ یہ نہیں، اللہ سے حاجت مانگو براہ راست، اس کے خزانے لامحدود ہیں، تیرے اسباب محدود ہیں، تیرے اسباب محدود ہیں، اس کے خزانے لامحدود ہیں۔ جی ہاں، سبب کو سامنے مت رکھو۔ ہاں، تمہارے اسباب جو ناکارہ ہو چکے ہیں، تم کہو ناکارہ اسباب، وہ ناکارہ اسباب کا ذکر اس لیے ہے کہ اللہ کو بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تو سبب کا محتاج نہیں ہے، تو سبب کا محتاج نہیں ہے۔ لوگ تو اسباب کی امید پر اللہ سے مانگتے ہیں، انبیاء علیہ السلام اسباب ناکارہ ہونے کے بعد مانگتے ہیں۔ زکریا علیہ السلام نے اولاد مانگی اللہ سے، اپنا حال بیان کیا کہ میرا حال یہ ہے، میرا حال یہ ہے۔ جی ہاں، زکریا علیہ السلام کے اپنی قوت اور اپنی بیوی کا بانجھ ہونا اللہ کے سامنے پیش کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اسباب سے نہیں ہوتا، اپنے ضعف، اپنی بیوی کا بانجھ ہونا اللہ کے سامنے پیش کیا۔ کیوں پیش کیا؟ جی ہاں، سنو میری بات، کہ اللہ کے سامنے ضعف پیش کیا، اللہ کے سامنے ضعف پیش کیا۔ جی ہاں، کہ ضعف اس لیے پیش کیا ہے کہ
ذوق اس لیے پیش کیا کہ اسباب سے نہیں ہوتا، اس لیے ذوق پیش کیا اللہ کے سامنے کہ اللہ میں تجھ سے جو مانگ رہا ہوں وہ ان اسباب کی بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہوں، بلکہ میں اس امید پر مانگ رہا کہ تجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ ان کی ضرورت نہیں ہے۔ سنو میری بات دھیان سے، زکریا علیہ السلام نے اللہ سے قوت نہیں مانگی ہے، اللہ سے قوت، جی ہاں، اس کو غور کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ سے اسباب کے لیے قوت مانگتے ہیں، اسباب کے لیے قوت مانگتے ہیں، حاجت کے لیے اللہ سے قوت مانگتے ہیں، اللہ سے ہمیں قوت دے تاکہ اس قوت سے تیری عبادت کریں۔ سنو، انہوں نے اللہ سے قوت نہیں مانگی، آپ دیکھو، یہ نہیں کہا اللہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں تو مجھے دوبارہ جوان کر دے، اور میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے تو اس کو دوبارہ جوان کر دے تاکہ پھر تو ہمیں اولاد دے دے۔ یہ نہیں، ہاں، تو یہ کہا کہ ہڈیاں میری گھل چکی ہیں، کہ حضرت زکریا اسلام کی عمر 120 سال، بیوی کی عمر 90 سال، اور میری جو ہے بال سفید ہو چکے ہیں، سفیدی پوری طرح چھا گئی ہے، کوئی سیاہ بال بالکل نہیں ہے۔ آگے اتنی بات ہے، لم اکن بدعائک رب شقیہ، لیکن میں تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، تجھ سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ غور کرنے کی باتیں ہیں بنیادی، کہ لوگ دعا مانگتے ہیں اسباب کی بنیاد پر، لوگ دعا مانگتے ہیں اسباب کی بنیاد پر۔ یہاں آپ دیکھیں، غور کریں اس میں کہ اسباب معطل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود میں تجھ سے اس بنیاد پر نہیں مانگ رہا ہوں کہ میرے پاس یہ اسباب ہیں، میں تجھ سے اس بنیاد پر دعا نہیں کر رہا کہ میرے پاس یہ اسباب ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ میں تجھ سے اولاد کے اسباب مانگوں کہ تو مجھے قوت دے دے کہ اس قوت سے اولاد ہو۔ جی ہاں، اللہ نے تو سلیمان علیہ السلام کو اتنی قوت دی کہ ایک رات میں 100 بیویوں پر چکر لگاویں، اتنی قوت، ایک رات میں 100 بیویاں، ایک رات۔ جی ہاں، کہاں سے اتنا وقت آئے گا، کہاں سے اتنی قوت آئے، ایک رات میں 100 بیویوں پر چکر لگائیں۔ جی سنو غور سے بات، کہ تم اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو، اپنے ارادے کو اپنے اسباب پر موقوف مت کرو، اپنے ارادے کو اپنے اسباب پر مت رکھو، بلکہ اپنے ارادے کو اللہ کی مشیت پر موقوف کرو۔ جی ہاں، ورنہ تمہاری چاہت کے خلاف ہوگا۔ جی ہاں، جو اپنی چاہتوں کو کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اسباب میں۔ جو اپنی چاہتوں کا اسباب میں تلاش کرتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں، اور جب اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر موقوف کریں وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ سنو، کیا قوت ہوگی سلیمان علیہ السلام کے پاس کہ 100 بیویوں سے صحبت، اور 100 کی 100 بیویوں سے اللہ کے راستے کے مجاہد، قوت بھی زیادہ ہے اور نیت بھی اچھی ہے اور ارادہ بھی خیر کا ہے، ارادہ بھی خیر کا ہے۔ جی ہاں، لیکن بات صرف اتنی ہو گئی کہ اپنے ارادے کو اللہ کی چاہت پر موقوف نہیں کیا۔ فرشتے نے کہا بھی ان سے کہ انشاءاللہ کہہ لو، وہ بھول گئے کہنا، وہ کہنا بھول گئے۔ جی ہاں، بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے اس کے اپنے اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں، انسان کو اس کے اسباب اللہ کی یاد بھلا دیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اسباب اللہ ہی نے دیے ہیں، اسباب اللہ ہی نے دیے ہیں، کہ اللہ نے دیے تو ہیں اسباب، آپ کو ضرورت کے لیے نہیں دیے ہیں، امتحان کے لیے دیے ہیں۔ اس کے لیے، جی ہاں، ضرورت کے لیے نہیں بلکہ امتحان کے لیے، کہ ہم آپ کے امتحان لیں گے اسباب میں کہ آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں، آپ ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں۔ ہاں،
سلیمان علیہ السلام انشاءاللہ کہنا بھول گئے. ادھر انشاءاللہ کہنا بھولے, ادھر ایک بیوی کو حمل ٹھہرا, صرف ایک بیوی کو 100 میں سے